جو سوز ان کی آواز میں آج تک موجود ہے، 30 سال سے، 30 یا 35 سال کے عرصے سے میں ان کو جانتا ہوں۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ایک خدمات ہے نوحہ خوانی کے ذریعے سے 40-45 سال سے نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ نوحہ بس یہ سمجھ لیے جیسے ہم کسی کو رو رہے ہیں، جب تک وہ کیفیت نہیں آئے گی تو وہ نوحہ وہی قبولیت ہے۔ گھوڑے سے رن میں جب گرے اکبر جگر فگار، گھوڑے سے رن میں جب گرے اکبر جگر فگار، اور آئی شہ کے کان میں فرزند کی پکار، خیمے سے نکلے سبتے نبی ہو کے بے۔ جو کہ پورے کی مجالس گزری ہیں اور آگے ابھی سب لوگ آئے بھی ہیں انجمن کے ممبران، اور محرم بھی قریب ہے۔ اب ہم لوگ سوچ رہے تھے جیسے کوئی تیاری محرم کی کیا کیا ہے یا کیا نوحوں کے سلسلے سے۔ ہاں، تیاری چل رہی ہے انشاءاللہ۔ کچھ نئے کلام جو ہیں وہ ریکارڈنگ ان کی کریں گے ہم لوگ، جو ہیں وہ محرم پہ انشاءاللہ آئیں گے مومنین کے درمیان میں۔ خورشید عصری صاحب کو میں بہت عرصے سے سن رہا ہوں، اور بلکہ میں ان کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب نوحہ خوانی کا ذکر یا تذکرہ آتا ہے تو خورشید عصری صاحب کا لحن میرے کانوں میں خود بخود گونجنے لگتا ہے۔ نوحہ خوانی کے لیے وہ درد اور وہ آواز جو چاہیے ہوتی ہے وہ میں نے محسوس کی کہ خورشید عصری صاحب کے ہاں۔ ان کی شخصیت بھی بڑی سادہ اور سادہ مزاج شخصیت ہے، اور جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاں پوری نوعیت ہے۔ نوحہ جیسے نوحہ کہنا بھی بہت مشکل ہے، دیکھیے اس کے لیے وہ جذبات اور وہ منظر کشی، کربلا جب نظروں کے سامنے شاعر کے ہوگی اور وہ منظر کشی نوحہ، تو جس انداز سے شاعر وہ لفظوں میں بیان کر رہا ہے، اس نوحہ کو کہہ رہا ہے، اس کو جو ادائیگی کی ضرورت ہے وہ خورشید عصری صاحب کے ہاں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور جب وہ اپنے خوبصورت درد بھرے لہجے میں آغاز کرتے ہیں نوحے کا، تو اس آغاز میں سننے والے کی آنکھ سے آنسو نکلنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نوحہ خوانی کا پوری طرح سے حق ادا کر رہے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں خورشید عصری صاحب جیسے نوحہ خوانوں کو۔ فاطمہ ہے گریا زاری نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، آزاداری نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، آزاداری نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، آزاداری نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، آزاداری نہ چھوڑیں گے۔ دعائے فاطمہ ہے گریا زاری نہ چھوڑیں گے۔ بس یہ تو مجھے مولا کی طرف سے ہی یہ مجھے ایک عطیہ ہے میرے لیے، اور یہ میری جو ہے وہ روح میں شامل ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کو میں نے بیان بھی کیا ہے کہ چھوڑ کر دامن شبیر کدھر جاؤں گا، خاک بن کر میں زمانے میں بکھر جاؤں گا، مدحت حضرت شبیر میری روح میں ہے، مجھ کو اس ذکر سے روکو گے تو مر جاؤں گا۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ والدین میرے بہت خوش تھے، میری والدہ بہت مجھ سے خوش تھیں، میرے والد جو تھے وہ بھی بہت زیادہ خوش تھے جب میں نوحہ خوانی کرتا تھا، اور میری بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے سب۔ اصل میں شروعات تو میرے بڑے بھائی جو تھے عابد حسین صاحب مرحوم ہو گئے، وہ بھی شاعری کرتے تھے، وہ ان کے کلام میں پڑھتا تھا شروع میں۔ اس کے بعد ان کے ایک دوست تھے، وہ صاحب بیاض تھے، ہمارے استادوں میں لگتے تھے، انہیں بھی شاعری کا شوق تھا، وہ بھی مرحوم ہو گئے الیاس بھائی۔ تو آغاز تو میرا یہاں سے ہوا۔ اس کے بعد پھر میری ملاقات جو ہے وہ ڈاکٹر گلشن بجنوری صاحب سے ہوئی تقریباً 85 میں، اور پھر ان کے کلام میں نے پڑھنا شروع کیے۔ اس کے بعد پھر رضا صاحب سرسوی صاحب مرحوم، ان کے کلام پڑھے میں نے، پھر اپنا چھوٹے بھائی کلیم اصغر جو تھے ان کے کلام پڑھے۔ اس کے علاوہ تمام شعراء جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے کلام پڑھوں،
ایک ہمارے بھائی ہیں فیضان منگلوری صاحب، ان کے بھی کافی کلام میں نے پڑھے، فخری صاحب کے بھی کلام میں نے پڑھے، مطلب تمام شعراء چاہتے تھے کہ میں ان کے کلام پڑھوں۔ شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ شاعر کا کوئی بھی کلام بغیر ادائیگی کے اپنی اہمیت کم رکھتا ہے، چاہے وہ شاعر خود پڑھ رہا ہو یا اس کا لکھا ہوا کلام کوئی دوسرا پڑھ رہا ہو۔ شاعری کی اہمیت جو ہے وہ اس کی ادائیگی پر ہے۔ اگر ادائیگی ٹھیک ہے تو کلام کچھ ہلکا بھی جسے کہا جا سکتا ہے وہ بھی اپنی ایک اہمیت کھا سکتا ہے۔ خورشید اثری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ نے ان کی آواز میں وہ جاذبیت، وہ کشش، وہ سوز دیا ہے جو ایک شہزادی کا ان کے لیے تحفہ ہے، اور اس کو انہوں نے بہت احتیاط سے، بڑی سادگی کے ساتھ رکھا بھی ہے، احتیاط سے سنبھال کر۔ جہاں تک خورشید اثری صاحب کی آواز کا تعلق ہے، وہ اپنا ایک انفرادیت ہے، اس میں الگ پن ہے، جو سوز ان کی آواز میں آج تک موجود ہے۔ 30 سال سے، 30 یا 35 سال کے عرصے سے میں ان کو جانتا ہوں۔ خورشید اثری صاحب کی آواز، اور یہ انہوں نے آج تک اسے ویسے ہی برقرار رکھا، یہ ان کی اپنی محنت بھی ہے اور ان کی اپنی کشش بھی ہے۔ گھوڑے سے رن میں جب گرے اکبر جگر فگار، اور آئی شہ کے کان میں فرزند کی پکار، خیمے سے نکلے سبتے نبی ہو کے بے قرار، دریا کی سمت مڑ کے پکارے ایک بار، مشکل کا وقت ہے عباس با وفا، کوئی جد و جہد کرو، اکبر کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرو۔ تقریباً 89 سے شعر کہنے اس وقت سے شروع کیے جب شاعری کے بارے میں بھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا لوازمات ہوتے ہیں شاعری کے، لیکن کہیں نہ کہیں ماں باپ کی نیکیاں یا وہ اپنی ایک بستی کا ماحول، میمن سادات کا کہیں نہ کہیں شامل تھا، اور وہ چیز یا تو کہیں سے فطرت میں تھی یا کسی کی دعائیں تھی، بہرحال تو کچھ قطعات وغیرہ کہنی شروع کیے۔ خورشید بھائی کو سنتے سنتے پتہ نہیں کہاں سے وہ جو چیزیں، دیکھیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں جو سچائی ہے بالکل، اور اسی میں اس وقت اسی کیفیت میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں سے بغیر ارادے کے ایک نوحے کا مطلع ہو جاتا ہے کہ اصغر تڑپ رہی ہے سکینہ تیرے لیے، تقریباً 93 یا 94 کی بات ہے، 1994۔ اصغر تڑپ رہی ہے سکینہ تیرے لیے، کب سے سجائے بیٹھی ہے جھولا تیرے لیے، یہ ایک نوحے کا مطلع ہوا، اور اسی دوران کیونکہ نوحہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ نوحہ کب ہو گیا غیر ارادتاً طور پہ مولا کا صدقہ تھا، اور وہ خورشید بھائی تک نوحہ پہنچا، اور خورشید بھائی نے اس وقت وہ ٹیپ والی کیسٹ آتی تھی، اسٹوڈیو میں وہ نوحہ ریکارڈ ہوا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میرا پہلا نوحہ اور وہ خورشید بھائی کی زبان سے پڑھا جائے، اور کلام کے لیے خاص طور سے نوحے کے لیے یہ ہے کہ ہم کتنا بھی اچھا کہہ لیں، نوحہ ہے ہی بیان کے اوپر۔ نوحہ بس یہ سمجھ لیے جیسے ہم کسی کو رو رہے ہیں، جب تک وہ کیفیت نہیں آئے گی تو وہ نوحہ وہی قبولیت ہے، اور جہاں مولا کا غم شامل ہو۔ خورشید بھائی کے نوحوں میں سادگی ہوتی ہے، خورشید بھائی کی جتنی طرزیں ہیں وہ سمپل ہیں، سرل ہیں اور سادگی بھری ہیں۔ خورشید بھائی کے نوحہ خوانی میں سادگی ہے، ادب ہے، اور جتنے بھی شاعروں کے کلام خورشید بھائی نے پڑھے ابھی تک، جیسے کلیم اصغر ہیں، ڈاکٹر گلشن بجنوری ہیں، عابد بجنوری صاحب ہیں، یا عدیل زیدی صاحب ہیں، سب میں وہ سادگی ہے۔ وہ اسی طریقے سے اپنے کلام بھی چنتے ہیں جس میں سادگی ہو، کرتب نہ ہو۔ جتنے بھی آس پاس کے ابھی ینگ نوحہ خوان ہیں، میں دیکھتا ہوں وہ خورشید بھائی کو سے کافی متاثر ہیں، کافی انسپائر ہوئے ہیں خورشید بھائی سے، لیکن کیونکہ اتنا زیادہ سب کے دل و دماغ پہ باقی جو نوحہ خوان ہیں جو بہت زیادہ شور شرابہ لے کے آتے ہیں،
ان کو بھی وہ لوگ سنتے ہیں اور ان کی ریل زیادہ دیکھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ تو ایک ڈفرینس پیدا کرتا ہی ہے. کربلا کا پیغام جتنا سمپلسٹی اور سادگی سے پہنچے اتنا بہتر ہے. دیکھیے، نوجوان نوحہ خانوں کا تعلق جہاں تک ہے، وہ صرف اس میں نوحہ خانی قصوروار نہیں ہے. جن کو آپ نوجوان کہہ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی آواز میں بدلاؤ ہے، جن کی ادائیگی میں بدلاؤ ہے، اس میں صرف وہ نوحہ خانی قصوروار نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ شاعر بھی قصوروار ہے جو ان کو اس طرح کا کلام دیتا ہے. وہ سامعین، وہ مومنین بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جو اس کو سننا پسند کرتے ہیں. نوحے کا تعلق ہی سوچ سے ہے، نوحے کا تعلق ہی درد سے ہے. اب شاعر اس کو ایسا کلام دے رہا ہے جس میں درد ہی نہیں ہے، تو نوحہ خان اس میں کم قصوروار ہے، شاعر زیادہ قصوروار ہے. نوحہ خان کا نوحہ پڑھنے کا انداز یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس خلوص اور درد کے ساتھ، یعنی جو اس کا لہن میں پتہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے یا پھر یہ صرف ایک ادائیگی ہے. اور ایک یہ ہے کہ بہرحال میں مولا کے ذکر سے وابستہ ہوگا تو یقیناً اس کو شہرت بھی ملے گی اور مقبولیت مل جائے گی. تو شہرت اور مقبولیت تو مل جائے گی، دنیا بھر میں وہ اس کو پسند کیا جانے لگے گا، لیکن وہ کیفیت جو نوحہ سننے والے کو پر طاری ہوتی ہے نوحہ سن کر، وہ جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ خورشید عصری صاحب کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. ہوئی ہے قید جس دن سے بڑے دکھ پائی ہے زینب، نمازیں بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پائی ہے زینب. نقاہت سے یہ ممکن تھا کہ گر جاتی مصلی پر، بتاؤ کیا کرے زینب، بتاؤ کیا کرے زینب. پورے ہندوستان میں جاتا ہوں، ہندوستان کے علاوہ اور بھی 2-4 ملکوں میں گیا ہوں نوحہ خوانی کے لیے. جی، ہندوستان سے باہر کہیں بلایا گیا ہے تو وہ میری مجبوری ہے. اور ویسے لیکن جب اپنے یہاں پروگرام ہوتے ہیں تو اپنے وطن کو ترجیح دیتا ہوں، اور اگر یہاں پروگرام نہیں ہے اس کے بعد پھر ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں پڑھنے کے لیے. میرا شاعری کا آغاز ہی نوحے سے ہوا تھا. جی، اور اس کا مصرع تھا: حسین والوں کو جینا سکھا گیا پانی، یزید تیری عمارت کو ڈھا گیا پانی. بہت غرور ہے دریا دلی پہ اپنی، مگر ابھی یہ وقت سنبھل سر پہ آ گیا پانی. تو یہ سب سے پہلے نوحے کی شکل میں میں نے سلام کہا تھا. صحیح نوحہ خوانی شروع جو کی وہ میں نے یہاں وطن واپس جب میں آیا تب میں نے کی، اور سب سے پہلا نوحہ خورشید عصری صاحب کا لکھ کے دیا تھا اس نوحے کے بعد. جی، کربو بلا میں گلشن کچھ ایسی بیویاں تھیں، چادر نہیں تھی سر پر، ہاتھوں میں رسیاں تھیں. مقتنما مطلب تھا، اور خورشید صاحب کی پہلی کیسٹ میں یہ نوحہ آیا تھا. تو صحیح نوحے کا آغاز یا نوحے کا یہ کئی جذبہ پیدا کرنے والے جو ہیں وہ خورشید عصری صاحب ہیں. 2011 میں ہم نے ایک نوحہ پڑھا تھا: شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر. وہ نوحہ تقریباً 11-12 سال پہلے پڑھا تھا. آغاز نوحہ خوانی تھا، پہلی مرتبہ تھا. اس ٹائم ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، والد صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا تھا، اتنا شعور نہیں ہوتا تھا. تو والد صاحب کی محنت سے وہ نوحہ مقبول، جتنی محنت تھی والد صاحب کی تھی، جیسے بھی پڑھا تھا سب والد صاحب نے سکھایا تھا. ماشاءاللہ اس نوحے کو بہت مقبولیت ملی، پوری دنیا میں وہ نوحہ سنا گیا. جیسے پروگرامز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، تو والد صاحب اپنے ہی ساتھ ہمیں لے کے جاتے ہیں. کچھ نوحے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم والد صاحب کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، دونوں ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں. زیادہ تر والد صاحب تنہا پڑھتے ہیں، لیکن کچھ نوحوں میں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، نوزادی تھی اجالوں نے اسے پالا تھا.
نور زادی تھی اجالوں نے اسے پالا تھا، کس قدر چاہنے والوں نے اسے پالا تھا، اس نے دیکھے تھے کہاں شام کے ایسے منظر، دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر، جب بھی نوحے کا آغاز کرتے ہیں، ہماری نوحے جو ہوتے ہیں سب مصائب بھی ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کلام کے ذریعے سے ہم جو کلام پڑھیں مومنین ان کو سنتے ہیں، اس مقصد اتنا ہوتا ہے کہ 2 آنسو آنکھ سے آئیں، شہزادی کا حق ادا ہو جائے۔ بس میرا خیال تو یہ ہے جو ابھی نئی نسل آئی ہے اور اپنا آئے ہیں پڑھنے سب لوگ، آج کل لڑکے جو ہیں وہ بس مقصد پر نظر رکھیں، نہ کہ وہ اپنے نام و نمود یا شہرت کے لیے نہیں۔ میں تو اپنے سب بچوں سے جو بھی مجھ سے ملتے ہیں اور ان کو یہی کہتا ہوں کہ مقصد پہ نظر رکھیے، مولا قبول کریں، اس میں جو ہے نوحوں میں سوز ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ نغمہ نہ بنائیے اس کو۔ سوز ہوتا ہے تاریخی نوحوں میں، اس کلچر سے اور اس انداز سے خورشید بھائی نے اپنے آپ کو جوڑے رکھا، یا تو ان کی فطرت میں وہ چیز تھی، تو کہیں بھی ایسا نہیں لگا سوز اور سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے نوحہ خوانی کا جو ایک تہذیب تھی، نوحہ خوانی کے جو اقدار تھے اور نوحہ خوانی کے جو ارکان ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں خورشید بھائی میں وہ چیز رہی، اس چیز کو انہوں نے پرانی اقدار کو باقی رکھا، اسی اعتبار سے خورشید صاحب نے نوحہ خوانی کی۔ آج خورشید بھائی اسی نوحہ خوانی کے ذریعے، جبکہ اس بستی میں رہنا ایک فخر تھا کیونکہ آزاداری سے پہچانی گئی، آج وہ بستی خورشید بھائی کو اپنا مان کے فخر محسوس کرتی ہے۔ حضرت علی اکبر کے حال کے ان کے کئی نوحے وہ بہت عمدہ پردرد انداز میں پڑھتے ہیں، اور یوں تو کئی یعنی بہت سے نوحے ہیں جو ان سے فرمائش کی جا سکتی ہے۔ میں خاص طور سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ والا نوحہ میں ان سے خاص طور سے سننا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جب پڑھتے ہیں تو میں خاص نوحے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، ان کی تعریف کر رہا کہ وہ نوحہ ہی اتنا اچھا ہے کہ وہ ان کا انداز مجھے اتنا پسند ہے، وہ متاثر کرتا ہے۔ نوحہ خوانی کے لیے جو انداز چاہیے وہ ہمیں خورشید اثری صاحب کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا سر، خورشید اثری صاحب کی جو بات ہے وہ ماتم کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی پوری انجمن ان کے ساتھ ان کے ماتم میں بھی شریک رہتی ہے، اور جو کورس کی شکل میں جواب بھی دیا جاتا ہے تو اس میں جو نوحیت کا جو اثر ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ سرزمین نجف ہند پہ تم آئے ہو، شے کی مجلس کے لیے اشک ازا لائے ہو، خاندان ابو طالب سے وفاداری ہے، عزاداری کو لے کے ویسے یہاں مرثیوں کا بہت وہ رہا، ایک مرثیوں کی مجالس وغیرہ ہونا، تو اس سے زیادہ مانوس لوگ تھے، اور اسی اعتبار سے نوحہ خوانی بھی۔ میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں یہ محمد مصطفیٰ صاحب کے مکان پہ عزا خانہ، یہاں سے بھی ایک 8 محرم کو شبیہ ذوالجناح حضرت عباس علیہ السلام جو ایک خاص جلوس ہے ہمارے پورے خطے کا، وہ جیسے عاشور کا جلوس ہے، بڑے جلوس یہاں ماشاءاللہ نکلتے ہیں، تو یہاں ایک تاریخی نوحہ پڑھا جاتا ہے۔ 350-400 سال پرانی بستی ہے یہ، اب یہاں یہ جو ہے، اور بہرحال میں تو جب سے شعور پیدا ہوا، میں تو اس وقت سے میں تو خدا کا شکر ہے کہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہاں جو ہے عزاداری ہو رہی ہے، جب سے جو ہے میں اپنے بچپنے سے یہاں بہت شان و شوکت کے ساتھ جو ہے
عزاداری ہمیشہ ہوتی چلی آ رہی ہے. یہاں جو ہے 5 محرم تک تو سب لوگ جو باہر ہیں وہ سب اپنے وطن آ جاتے ہیں، اور پھر چونکہ 5 محرم سے یہاں تھوڑا شبی وغیرہ بھی برآمد ہونی شروع ہو جاتی ہیں امام بارگاہوں سے، تو پھر جو ہے وہ 10 محرم تک عاشورہ تک یہ مسلسل سلسلہ جاری رہتا ہے، اور تقریباً سب لوگ آ جاتے ہیں جب تک کر لو تیمم میرے دل بر ہوتی ہے صبح اذان دو میری مادر ہے میرے اکبر ہوتی ہے صبح اذان دو اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المومنین علی حجت اللہ